نوری بابا ہال میں ایک اہم میٹنگ رکھی گئی ہے. میں تمام علماء کرام اور ٹرسٹیان مسجد اور درگاہ کے جو ذمہ دار ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پڑھنے کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تلاوت کلام پاک سے اس مضمون کی شروعات ہو رہی ہے. جیلا مسجد کے خطیب امام حضرت علامہ مولانا قاری جیلانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مضمون کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. آج کی اس میٹنگ کی صدارت کے لیے میں آل رسول سید تفضیل اشرف صاحب حملہ کا نام پیش کرتا ہوں. اب میں نعت نبی گنگنانے کے لیے مدرسہ انوار الصالحات کے مدرس حافظ حیدر سے گزارش کروں گا کہ وہ چند اشعار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سننے اور سنانے سے پہلے دعوے کا نظرانہ کا پیش کرے پڑھے آواز سے پہلے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، دل ناز سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ عاشق ماتی
بعد سنی اتحاد فاؤنڈیشن جو قائم ہوا اس کے مقاصد اور اس کے کام کرنے کا طریقہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تھانے کے تمام اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والے مساجد، مدرسے اور درگاہ کے تمام ٹرسٹیان اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ اس کی ابتدا جب میٹنگ ہوئی تو ماشاءاللہ اداروں نے بھرپور اس میں تعاون کیا، پرسنل بھی لوگوں نے مدد کی، اور وقت مل کے تعلق سے 3 بڑے جلسے لاہوری میں تھے۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اس کے آگے مقاصد کیا ہیں اور آگے ہم لوگوں کو اس کے اندر آگے بڑھ کر کام کرنا، شادی کے نکاح کے تعلق سے چاہے وہ سنت جو لوگ نکالتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو اصلاحی معاشرہ کے اندر جو برائی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ آل انڈیا سنی اتحاد کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ میں قاری شریف صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم علماء کرام، ائمہ نظام مسجد و تمام مساجد کے ٹرسٹیان، درگاہ کے ذمہ داران حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی خوشی کا لمحہ ہے کہ آج ہمارا جن کی بگڑنے کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ آج کسی موضوع پر متحد ہوئے ہیں اور آ کر کے دلجمعی سے بیٹھے ہیں۔ میں تمام مہمان کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار یقیناً محبت اور احترام کے ساتھ ہمارے سارے کائنات کے آقا مولانا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور میں جو شریف پر تحفہ نثار فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ محمد اللہ۔ جتنے زخموں کے نشانوں کو تیری پیٹ پہ ہے، کتنے زخموں کے نشانوں کو تیری پیٹ پہ ہے، اس شہادت پہ تو جنت نہیں ملنے والی، اس شہادت پہ تو جنت نہیں ملنے والی۔ میرا عزیز دوست بزرگوں، یہ وقت کا بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن سنت کی شکل میں ہدایت کا مکمل سامان موجود ہو، اور جو قوم آفتاب ہدایت سے محبت کی تابعدار ہو، وہ عمل کی راہوں میں بھٹک رہی ہو، یہ انتہائی وقت کا المیہ ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ دل میں بھٹک رہے ہیں تو منزل کی راہ سے، دل میں بھٹک رہے ہیں جو منزل کی راہ سے، یہ لوگ کیا کریں کہ نظر ہو گئی۔ بہرحال میرا عزیز دوست و بزرگوں، میں چند کمی کی باتوں کے بعد اپنے مقصد کی طرف آؤں گا۔ اسلام اور سنیت یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ان دونوں میں تصاویر کی نسبت ہے۔ اسلام سنیت، اسلام کی سب سے ترقی یافتہ شکل کا نام اسلام ہے۔ جب تو یہ کہے کہ اسلام خطرے میں تو سمجھ جاؤ کہ سنیت خطرے میں ہے۔ جب تک یہ کہا جائے کہ سنیت خطرے میں تو سمجھ جاؤ اسلام خطرے میں ہے۔
اسلام مسلمیت کوئی الگ چیز ہر چیز نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ ہے اور نہ ہوگی. یہ اصل حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرتے ہیں واضح کرتے ہیں. یہ جو یہ حقیقت ہے کہ سارے دینوں میں سب سے جو دین حق ہے وہ دین اسلام ہے، اور ساری فرقوں اور جماعتوں میں جو حق جماعت ہے وہ اہل سنت اور جماعت کی جماعت. لیکن یہ بھی کہنا سچ ہے کہ سارے دھرموں میں، سارے مذہبوں میں جو سب سے زیادہ بکھرا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو ہے سب سے زیادہ جو جماعت بکھری ہوئی ہے وہ اہل سنت اور جماعت کی افراد ہیں. جی یہ وہ کلمہ سچ ہے جو ہمیں تسلیم کرنا ہی ہوگا، کیونکہ آج کوئی دوسری جماعتیں دیکھی جو ہر لحاظ سے ہم سے کمزور ہیں لیکن جو متحد ہیں، منظم ہیں اور محنت کرنا، آج ان کا ایک سیاسی مقام بھی ہے، سماجی مقام بھی ہے، مگر ہمارے یہاں ٹکراؤ کی سبب ہے آج یہ ہے کہ ہم دوسری جماعتیں ہم کبھی ملی مسائل پر مرتب ہونے کی بات آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ ملی مسائل ہے، مگر چند قدم چلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وجہ کہ ہمارے بکھراؤ میں جو ہے ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، جبکہ ہماری حالت ایسی ہے کہ وہ سوکھی دل کے کہ جن کو جلانے کے لیے اختلاف کی ایک ہلکی سی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے، جن کو اڑانے کے لیے اختلاف کی ہوا بھی جو ہے ان کو وجود کو رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اسی لیے کہا ہے سور کے تیجوں کی طرح بکھر ہوئے ہیں ہم لوگ، سور کے تیجوں کی طرح بکھر ہوئے ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتی ہے خوشی میں بولی، ایک ہو جائیں تو بن سکتی ہے خوشی میں بولی. بہنا اکٹھے ہوئے دعوت سے کیا بات کرے، تمہاری قوم کا ہر چیز جگمگائے گا، تمہاری قوم کا ہر چیز جگمگائے گا. کبھی تو کیسے ملت سوال کر دیکھو، حزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، ہم اتحاد کا سورج ابھار کر دیکھو. بہرحال عزیزان ملت اسلامی اپنے قدر کو روک دو، اپنے افرادوں کو سنی آئی کے سنی کیا کانڈیشن اس طرح روشی جمائی کے پہلے تقریباً میں قرآن کے باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، جہاں ایک طرف پوری عیسائی قوم ہے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ لوگ آگے یا عیسیٰ ابن مریم الفقر الناس تقیدون بومی الہی من دون اللہ قال سبحانک آخر کرتے ہیں. عیسائی قوم کھڑی ہے مگر سوال مطالعہ پہلے عیسائی قوم سے سوال نہیں کرتا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا. کیا ان تکن پہلینا سے پہلونی بومی الہی من دون اللہ، اے عیسیٰ کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو ہی خدا ماننا؟ کہ تم نے کہا تھا عیسائیوں سے کہ اللہ کے ساتھ مجھے اور میری ماں کو ہی خدا ماننا؟ یہ کس نے سوال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. تم نے کہا تھا یہ قوم جو تین خدا مانتی ہے میرے ساتھ اور خدا شامل کرتی ہے، تم نے اسی دعوت کی تھی کہ تم نے ان کو بتایا تھا، تعلیمات کی تھی. یہ اللہ کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال سبحانک، میرے مولا کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اکون ما لیس لی بحق، میں وہ کبھی نہیں سکتا کہ جو حق نہ ہو، میں وہ کبھی نہیں سکتا جو حق نہ ہو. ان کن تو کن ہوں فقط علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب. اگر میں ان سے نہیں کہتا کہ اللہ کے ساتھ مجھے بھی خدا مانو، میری ماں کو بھی خدا مانو، تو مولا تو جان لیتا. جو تجھے لگتا ہے میں نہیں جانتا مگر جو میرے اندر ہے وہ تو جانتا ہے، بے شک تو مجھے اپنا جاننے والا ہے. تاکہ وہ بڑا گھر سے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب جبریل قوموں کو
سامنے لایا جائے گا تو پہلے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا. یہ جو قوم گرمی ہے، یہ قوم بگڑاڑ اس پر ہے تو پوچھی ہے، تو پہلے ذمہ داروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا یہی بتایا تھا، یہی سکھایا تھا، تمہاری تم کیا ذمہ داری ہے. تو آج ہم یہاں ایک ایسے وقت لے کے جو سنی عوام ہے وہ خرافات اور غیر اسلامی رسوم و رواج میں دوسری قوموں سے آگے نظر آتی ہے. آج ہم یہاں اپنی اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، آگے دور نہ کر کے پہنچ جائیں. بہرحال تو ہم اس کے لیے حاضر آئے. آج انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن آپ سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے وجود میں آئی. اس سے پہلے یہ تھی سنی اتحاد کمیٹی جو بکرے عید میں چمڑے جمع کرتی تھی اور سارے جو چمڑے مختلف ہوتے تھے اس کے بعد تو پھٹنے والا مسئلہ ختم ہو گیا، نماز ہماری باتیں ختم ہو گئی. لیکن ماضی کے تلخ تجربے اور ادھر کے اسی وقت کے تعلق سے جو حکومت کا تازہ قانون آیا یہاں پر حقیقت ہے کہ ہماری عوام میں جذبہ ہے مگر ذمہ دار کہیں ہے کہیں. ایسے موقع پہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے کہ بھی بڑا تنظیم تو کر رہے ہیں، ہم کیا کریں. پچھلے کے تجربات میں یہ تھے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور بعد میں پتہ ہی چلا کہ وہ بلاتے تو ہیں مسلم مسائل پر، ملی مسائل پر، مگر بعد میں مسلط کا نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں تقریباً 10 سال سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ملتا ہے، مگر جب اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر کتنا گہرا ہے. میں نے 10 سال اس سمندر میں اترا ہوں اور اتر کر میں نے بہت قریب سے دیکھا کہ بات جب ملی مسائل کی بات آتی ہے، مشترک ملی مسئلے ہوتا یہ تب تجربہ ہے میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ آخر آج انڈیا سنی اتحاد میں کیوں آئی. آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ آج انڈیا اتحاد مسلمین ہونا چاہیے تھا، آپ آل انڈیا سنی اتحاد وقت کا تقاضا یہ ہے. میں نے 10 سال آگے 2015 سے لے کے آج تک پورے بھارت میں جہاں بھی مشترک ملی مسائل کی بات آئی، مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے طالبان کی حیثیت سے مجھے بلایا گیا اور میں وہاں پہنچا، میں نے اپنی بات رکھی. لیکن ہوا یہ کہ جب جلسہ کامیاب ہو گیا، بلایا تھا ملی مسائل پر تو انسان سوال کرے کہ ہم سب کے مشترک ملی مسائل ہیں، آپ سب مل کر کے مسئلے پر کریں، بہت اچھی بات ہے. ہر ایک جذبہ بیدار مسائل کیجیے، مشترک باقی ضرورت کی ہے. بلایا گیا اسی اور ہم کل اسی حساب سے. لیکن جہاں جلسہ ریلی کامیاب ہوئی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ ہم مسئلہ کا نعرہ لگنا شروع ہو. یہ ایک دو جماعت کی بات نہیں بلکہ ساری جماعتوں کا لگ بھگ مطلب ہماری جماعت کے علاوہ دوسری جماعتوں کی بات کر رہے ہیں. پتہ ہی چلا کہ نہیں اب مسئلہ کے بہتر کرنے کی کام ہو سکتا. ماشاءاللہ سنی عوام آج بھی ہر طرح سے ہم اکثریت میں ہیں، ہر طرح سے ہمارے پاس وسائل اسباب ہیں، پر ضرورت اس بات کی کہ ہم متفق ہو اپنی متحد طاقت کو ایک جگہ کر کے اس کا جو ہے اسلام کی بقا اور سنت کی بقا کے لیے استعمال کرے. بات تو جو بھی وقت کا معاملہ آیا تو یہاں بھی جس طرح کے تجربے آئے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور سامنے والے کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات آئے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ استعمال کریں گے اور چھوڑ دیں گے، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں. لہٰذا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ایک ایسا مشترک اپنا جو سنی اتحاد ایسا پلیٹفارم ہونا چاہیے کہ وقت کی بات آئے اور بھی کوئی سماجی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، اور بھی جتنے مسائل ہیں ہمارا اپنے پلیٹفارم ہو تاکہ ہم پوری سننے کو جو اپنے ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں، تاکہ سامنے والا کا معاملے جس طرح آج دوسرے قومیں مسلمانوں پہ ہنستی ہے ایسے ہی دوسرے فرقے آج سنیوں پہ ہنستے ہیں، کیونکہ اکثریت سنیوں کی سب کو سننے کی بات ہے. بدرسن کی انتشار میں ہماری کہانی گزار کے رکھی ہے تو آج دوسرے فرقے والے ہم پر ہنستے اور ہمارا استعمال کر کے چھوڑ دیں گے. لہٰذا اس میں جب یہ بات آئی تو باقی تمام ہمارے صدر بھائی یہ بھائی سنی سرکل کرانچی وغیرہ اور دیگر جتنے بھی
سنی جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی ہے جس میں اپنا ایک اسٹینڈ ہونا چاہیے اور ہم اس پر ہی اس کو زیادہ تر کام کریں گے. تو جو ہے یہ کمیٹی آگے سنی کے ہاتھ نام اس کا رکھا گیا اور پھر اس سے کام شروع ہوئی. تو سب سے پہلا مسئلہ وقت تھا کہ کالا قانون اس طرح ہم مرمت کریں. تو وزیر تعالیٰ سب نے خلوص نیت کے ساتھ محنت کی اور اس محنت میں 3 بڑے اہم پروگرام ہو چکے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہے. ماشاء اللہ سب نے محنت کی اور پھر جو وقت کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے سامنے. اس جماعت کا جو ہے بنیادی سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ سنیت کو منتخب کیا جائے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری سنت اور جماعت ہے لیکن ہم جماعت کے حساب سے زندگی نہیں جاتے ہر ایک کی اپنی طرح. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھیے مکی زندگی اور مدنی زندگی میں جو بنیادی فرق ہے. مکی زندگی جہاں صرف ظلم کا مسلمان ہے. مسلمان اٹھا ہوا تھا, مسلمانوں کو اپنا طرف سے ظلم ہو رہا تھا, علاموں مسائل و پریشانیوں کی برسات ہو رہی تھی, مگر میرے نبی سے کہہ رہے تھے کہ صبر کرو صبر کرو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں تشریف لایا ہجرت کر کے, تو مدنی زندگی میں سب سے پہلا جو کام, جو بنیادی کام میرے نبی نے کیا ہے وہ ہے تمام مسلمانوں کو منتخب کرنا. مکے, مدینے, آس پاس کے, اور اللہ نے آج مسجد فرمائی کہ ایمان والے آپس میں کیا ہے بھائی بھائی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو متحد کیا جہاں صرف ایک ہی طرح کے لوگ نہیں تھے. اگر عرب کے لوگ تھے, اگر ایک طرح حضرت صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی ہے, تو دوسری طرف حبش صاحب حضرت بلال بھی ہے, روم صاحب حضرت سہیل بھی ہے, ایران صاحب حضرت سلمان فارسی بھی ہے. آپ نے ان سارے لوگوں کو مل کر جو جماعت بنائی, جس جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے, اور جس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اسی جماعت کی جو ہے طاقت دی تھی. تو اس وقت کی دو سپر طاقت ہے, روم اور ایران کی مسلمانوں میں اپنے پاؤں کا روزہ ہے, اور اسلام کا پرچم نہ صرف عرب بلکہ عرب سے بھی باہر جو ہے چاروں طرف اسلام کا پرچم لہرانے لگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس جماعت سنی عالمی سنی اتحاد کوالیشن کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سنی کو دیں. جب تک ہم متحد ہو کر ایک جماعت کی شکل اختیار نہیں کریں گے جب تک ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم اپنے دور سے کام کریں, لیکن جب جماعت کی بات آ جائے تو ہم جماعت کے ممبر بھی بنے, اور جماعت کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں آج یہ مختصر جماعت کی عالمی سنی یہاں تک پہنچایا, کس طرح سے آپس میں چرچا کر کے جو ہے کس طرح سے مدد جو ہے. تو یہاں افراد کی بھی ضرورت ہے اور پیسے کی ضرورت. کوئی بھی کام بغیر پیسے نہیں ہوتا, بغیر افراد کے. لیکن ابھی تک جو ہے ہم جتنے بھی لوگ تھے 10-5 یہی لوگ اپنی جیب کے خاص سے خرچ کر رہے ہیں اس طرح سے جہاں کیے. لیکن اب آگے ضرورت ہے کہ مشن کو کھانا لیول پر اس کے باہر اس مشن کو لے کے جانا ہے. اور سب سے پہلا کام یہ ہے ہم آپ کو دعوت دیتے کہ آپ صرف آج نیچے اتحاد کے ممبر بنیے. بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کے مشورے ہمیں مشوروں کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں ابھی تک کوئی منصب کسی کو بانٹا نہیں گیا. ابھی تک جو ہے صدر یہ ہے, سیکرٹری یہ ہے, ابھی تک یہ منصب کسی کو نہیں بانٹا گیا. سب خلوص نیت سے یہاں کام کر رہے تھے. تو آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہم سے بڑھ کر کوئی قابل آدمی ہے اب تعلیم کو آگے بڑھیں اور ذمہ داری کو سنبھالیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ سنی اتحاد سے آپ جوائن ہوں اور اپنی بات رکھیں اور اس مشن کو آپ کے یوگدان کیا ہے, آپ کی قربانی کیا ہے. یہ دوسری چیز یہ ہے جس خاص طور سے جس موضوع پر جو ہے کہ شادی, سندری, عرس, جلوس, اس میں جو خرافات خاص طور سے ہماری سنی عوام کی وہ آسمان کو چھوڑنے والی ہے. اور کوئی کسی کی بات مان کر نہیں, شادی کی بات کرتے. آپ جانتے علماء کرام عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے, شادی سنت کے طریقے پر کب بنا. یہاں ایسا لگتا ہے کہ شادی کے بعد سارے پرمیشن مل گئے جائز ہونے کے, اور وہ حرکتیں ہوتی ہیں وہ حرکتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ سننی ہے.
اس سے جو سنیت کا جو ہوم سیل میں بھی نقصان پڑا ہے. مجھے پتا کہ جاہی کوئی عالم ہے، کوئی امام سنی امام، اس کی کسی بھی حد تک کی تعین نہیں کرتا ہے، مگر ٹیبل سے لگتا ہے ٹیبل میں سنی کرتا ہے. اتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے سنیت بھی بدنام ہے، قوم بھی بدنام ہے، کہ اس کو کس طرح سے روکا جائے. ایسی معاملہ سنگت کا اللہ کتاب بھی کتاب وہ اللہ والے کہ جو قدم قدم پر جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کا خیال رکھا تبھی وہ اللہ والے بنے. مگر آج ان کے نام پر سنگت کے نام پر جو بدتمیزی ہو رہی ابھی آپ نے دیکھا ادھر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ادھر وہ اور جوش میں آ رہے ہیں. معاملے شاید جو ہے معاملات جو ہے اتنا مطلب میں سنا کہ میں نے کہ پچھلے سال سے اور زیادہ جو انہوں نے کیا ہے جس کی اسلام کہیں سے کہیں تک کوئی اجازت نہیں ہے. دنیا تو دور کی بات ہے، جو شیطانیت ہے اس کا اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیور شیطانیت ہے، مگر اللہ والوں کے نام پر آپ ٹھنڈا دکھا کر ناجی پرتوں دکھا کر لیکن یہ جو شیطانیت ڈی جے باجا اور یہ جو ہے آپ کے ڈھول کے وغیرہ وغیرہ میں اس تعلق سے جو خاص طور پہ یہ بھی دیکھنا ہے دوسرا دور سے ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرو صلی اللہ علیہ وسلم کے گرو ہر مسلمان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. مگر یہاں بھی جس انداز سے بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں گرو کے گرو سے ہم اس کا بھی الگ احترام نہ کریں تو یہ خاص طور سے یہ موضوعات ہے کہ جو ہمیں اس کو کس طرح سے آپ کو بچنے چاہیے سب کو یہ بات کیا کرنا ہے جی. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز آپ تک میسج پہنچا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تبلیغ اسلام تبلیغ سے پہلا ہے. سب سے پہلے ہمیں طریقہ کار جو ہوگا یہ پہلے تبلیغ ہے. کسی بھی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے تبلیغ ہی وہ بہت ذریعہ ہے جس کو 1,20,000 کمپیش انبیاء کرام نے اپنایا اور انبیاء کرام اور آج بھی اہل دین اپنایا. لہٰذا ہمارے بھائی ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں مگر سارے اس کے شیخ کہا کہ اس سے بہت ہے محبت ارادوں سے بہت ہے اور محبت بھی یہ بات اپنی جگہ ہے وہ بات اپنی جگہ ہے. بازار وہ اپنی سنی بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں اپنے طریقے سے کس طرح سے اس کا وہ درد ہوگا وہ انشاءاللہ سب کے مشورے سے. اور اگر نہ مانے تو پھر ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہ کہ ہم نکاح کا بائیکاٹ کریں اس کی شادی میں شرکت کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس طرح سے وہ اپنی غلط حرکتوں پر نافی ہو. جی یہ جو ہے عالیہ سنی اتحاد کا اس وقت جو موجودہ ایجنڈا ہے اسی ایجنڈے کے تحت آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ کے مشورے کریے علماء کرام اور احتیاط دیگر اور انشاءاللہ اس مشورے کے بعد جو بھی کچھ طرح کا فیصلہ ہوگا پھر اس کے حساب سے اس پر تعمل ہوگی. آگے کی بھی بہت ساری راہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنیت کے لیے چل کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں چلا ایمان تک آپ نصیب فرمائے. السلام علیکم. حضرات آل انڈیا سنی اتحاد کمیٹی کے مقاصد اور اس سے کام کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے قاری شریف صاحب کو کیا نے بتایا. علماء کرام موجود ہیں تو لہٰذا میں علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے مشورے سے اس کمیٹی کی بھرپور مدد کریں اور مشورہ سنت رسول ہے. میں حقیق امام موجودہ شفیع نبی سرکل علی نوری صاحب اللہ کو غلامی کروں گا تو اپنے خیالات کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم
صلاة وسلام عليك يا سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی تاریخ ہے، سونے والوں جاگ رہے چوروں کی رکھوالی ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت ہے میرے دل سے، نجی تو کرتا ہے تعظیم میرے دل سے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں کے قربان گیا. حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے سنی اتحاد فاؤنڈیشن کی جانب سے اس مجلس سے پرنور کا انعقاد ہوا، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور اس کے وقت و وائد کے حوالے سے ہمارے محل فعال صفدر بابا نے اپنے چند جملوں میں واضح طور پر بتا دیا. ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہمارے ہندوستان میں اسلام کی پہچان، مسلمان کی پہچان خواجہ فرید نواز کی ذات سے ہوتی ہے. عالمی اسلام میں تمام اسلام اور مسلمان کی پہچان مصطفیٰ کی ذات سے ہوتی ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جیسا کہ نام رکھا گیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن، تو لفظ سنی ہی یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو بھی اتحاد ہوگا وہ فرید نواز کے دیوانوں ہی سے ہوگا. ان کے دیوانوں کے بغیر جو لوگ ہیں ان سے کبھی بھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، یا اور دیگر معاملات ہوں. ہمیں یہ بات مختصر طور پہ ہم عرض کر دیں کہ ڈی جے، باجا، تاشا یہ غیر شرعی عمل ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ عقیدے کے تعلق سے کوئی جملہ اس میں شامل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہوگا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ڈی جے کے تعلق سے، تاشے کے تعلق سے، غیر شرعی عمل کے حوالے سے ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں. سنی اتحاد فاؤنڈیشن جو لفظ سنی استعمال کر کے اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر رہا ہے، اس پر ہمیں اور تمام فاؤنڈیشن کو، تمام علماء کو برسر عام اس پر عمل کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء شانہ بشانہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مقصد ہمارا پورا ہو کے رہے گا. ہم تو جمعہ آخری ہوا ہے راہوری میں رہتے ہوئے، لیکن 15 برس سے جو ہمارے علماء یہاں رہ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سمجھ کے ساتھ ساتھ بدعقیدگی اور بد مذہبی کا کیا معاملہ ہے. لہذا اس صورت کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اگر یہ دو صورتیں تمام متولیان، کمیٹی والے اور تمام علماء اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہترین یہ کام ہوگا. اس کے حوالے سے آخر میں یہ کہوں گا، ہاں مسلمانوں کی پہچان محمد عربی کی ذات سے ہے، صحابہ کی پہچان آقا کی ذات سے ہے، تمام علماء اور ائمہ اہل اسلام کی پہچان صحابہ تابعین شہداء صالحین کے ذات سے ہے، قادری کی پہچان غوث اعظم سے ہے، نقشبندی کی پہچان بہاؤالدین نقشبندی سے ہے، سہروردی کی پہچان حضرت شہاب الدین سہروردی سے ہے. ایسے ہی ہندوستان میں تمام خانقاہیں ہیں جنہوں نے اسلام کا کام کیا. غریب نواز کے دیوانوں کو لے کر مارایا شریف ہو، جوہر شریف ہو، بریلی شریف ہو، ان تمام علماء کے اکابرین سادات کرام کے اقدام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بائیکاٹ کا معاملہ ہے، اگر یہ عقیدے کے تعلق سے اگر بائیکاٹ کا جملہ شامل کیا جائے گا تو سونے کے سہاگا ہوگا. یہ ہمارا ناچیز مشورہ
کیا ہے اور اس مشورے پر ہمیں اور آپ کو عمل پیدا ہونا چاہیے. یہیں پر آئندہ کے لیے ہم اپنی گفتگو ملتوی کرتے ہیں. حالات جیسے بھی رہیں گے اس حساب سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات آگے پیش کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ تھے فضل اللہ مولانا سلیم علی صاحب اللہ خطیب و امام مسجد شوقیہ سنی سرکل. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. تو اب میں ماہلی مسجد جامع مسجد کے خطیب الامام حضرت علامہ مولانا نعیم احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيدنا محترم سامعین کرام، قرآن مقاصد کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا اور ہم سب کو یہاں جمع ہوئے. اس سے پہلے اعلان کیا جا چکا ہے اور تقریباً ترجیح لینے والے تقریباً ہر مدرسے میں اور ہر مسجد میں گئے، انہوں نے ترجیح دیا. میرے عزیز دین کی ذمہ داری کسی فرد واحد کے لیے بلکہ ہر شخص اپنے قوم اور اپنے یہاں کا ذمہ دار، ہر ایک راوی نگہبان اور محافظ. اور ہماری ذمہ داری اس وقت تک، ہم اپنی ذمہ داری سے اس وقت تک نہیں سکتے ہیں جب تک کہ مکمل طور پر جس چیز کا ہم عزم اور ارادہ کریں مکمل طور پر ہمیں کامیابی ملی. ایک چیز سے میں آپ کو خبر کرتی ہوں، عموماً دیکھا جاتا ہے جب تک آدمی میں کسی چیز کی جلنی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، شروع تب تک تو اس تحریک میں خوب یہ جمعی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب وہ حالات جو ہے برودت میں بدل جاتا ہے، وہ حالات جب برودت میں آہستہ آہستہ ہو تو پھر خاموش ہو جاتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو کچھ شادیوں میں، بیاہ میں اور جو نکاح میں ویڈیو وغیرہ ڈانس وغیرہ دیکھ رہے ہو، یا آواز میں جو یہ غیر شرعی ہو رہی ہے، طریقے ناچ گانا، اگر ایک مولوی اگر امام چاہے بند کرنا تو کبھی بھی نہیں بند کر سکتا. لکھ لو، جب تک کہ امام کے پیچھے اور اس کی تائید میں اس کو تقویت دینے کے لیے اس محلے کے چند افراد ایسے نہیں ملے کہ جن کا عوام کے اثر
اس وقت نہیں یاد رکھ سکتے ہو. میں تو کہتا ہوں کہ امام سے زیادہ مؤثر تقریر اور امام سے زیادہ اثر ہر اس علاقے میں مشائخ اعظام جو ہمارے پیار نظام ہے ان کا اثر ہو. اس تقریر کو ہم 1 مہینہ کریں گے، 1 مہینہ بھی قوم کو سمجھائیں گے تو وہ بات اثر انداز نہیں ہوگی. اگر ہمارے پیران نظام اس علاقے کے جو اثر ہیں الحمدللہ عوام کو ان کی پکڑ ہے. اگر وہ ایک مرتبہ اپنی مریدین سے جاننے والوں سے روکنے کے لیے کہیں گے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے تو انشاءاللہ 100% ہمیں اس وقت کامیابی ملے گی. تقریر کرتے رہو، ہر جمعے کو 10-15 منٹ، کچھ نہیں اثر ہونے والا. ہاں جب اس شادی میں اور اس نکاح میں جہاں ڈیجے ہو اور جہاں جو چیزیں وہ کر رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے، جہاں ہمارے مقامی حضرات جب اس میں نہیں شریک ہوں گے، ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ایک امام نہیں بدل جائے گا اور اس کو بدل سکتا ہے، بلکہ اس امام ہی کے بدلنے کے چکر میں آ جائے گا. دیکھو ایک بات میں بتاؤں، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا 17ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ انبیاء شریف کی آیت کریمہ ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق. حق اور باطل کا تقابل کیا، ہمیشہ آپس میں تصادم ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ آئے. بظاہر دیکھنے میں باطل تو لاؤ لشکر کے ساتھ ہے، تعداد میں زیادہ ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہے، اور حق دیکھنے میں کیا ہے؟ کمزور، وہ طاقت و قوت نہیں ہے. لیکن قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا کہ ہم حق کے ذریعے باطل کو مارتے ہیں، باطل بات ہو. آپ بیٹھے ہو، ذمہ دار بیٹھے ہو، علماء کرام بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ مہامیری کا ایک آدمی ہوں اور ہمارے سربراہ انور بھائی محمد بیٹھے ہوئے. شخصیت آپ تو الحمدللہ جو ہے پورے کھانے میں لوگوں کو جانتے ہیں، کھانے کے باہر اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی لوگوں کو. وہ صلاحیت و طاقت و قوت ہے کہ کتنے بڑے مسائل اگر ہوں، کتنے مشکل مسائل ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے انور بھائی منٹوں سیکنڈوں میں اس کے حل کا راستہ ہم تقریر کریں گے. جیسے ہمارے علاقے میں انور بھائی ہیں اور بھی ہیں الحمدللہ 10-12 ہیں، ہمارے سپورٹ میں آ جائیں، ہمارے پیچھے آ جائیں. وہ آپ کہتے ہو پیچھے آ جائیں، ایک بڑا سے بڑا احساس ہے، کوئی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ شادیوں میں ناچ اور گانا کروانے کی ہمت کرے. آپ کہتے ہو بدلنے کے لیے اللہ رہے گا، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اگر ہم متحد ہو گئے اور ہمارے علاقے کے لوگ متحد ہو گئے تو ہم ایک ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہماری تعین میں ہماری طاقت اور قوت ہمارے پیچھے قافلہ ہوگا اور وہی ہوگا جو کہنے والے نے کہا تھا میں کہنا نہیں چلا تھا جان دیکھنے لوگ آتے گئے تو ہم ساتھ ہوں گے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی ہمارے انور بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صاحب ہوگا دیر قائم ہوگا ان کے صاحب. اور یہ ہمارے ہیں ہر محلے میں ہر جگہ آپ ایک میٹنگ کرو اور لوگوں کو بلاؤ اور ساتھ ساتھ ہم کو کہتے ہیں کہ
اس علاقے کے جو پیران اوزان مشائخ اعظام ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کے ان کی سربراہی میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں 100% کامیابی ملے گی۔ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم مولا، جیسے ہمارے علاقے میں ہمارے مدنی میں شہزاد غوث اعظم مولانا شیخ الصوفیہ دامت العالیہ کی شخصیت الحمدللہ یہ حضرت کے مشکین بھی ہیں، چاہنے والے ہیں، اور حضرت اکثر حضرت راجہ ہیں ہمارے یہاں، اور کسی کی شادی میں اگر کوئی بیٹے بچے ایک بڑا دیں گے تو پوری مہاگیری کام الحمدللہ اللہ وہی ہے حضور مدد شہید ابراہیم مدینہ مولانا المشائخ معین میاں صاحب کی بلا میں پارسل ہیں، اگر وہ آ گئے اور لوگوں میں پیغام کو پہنچا دیا کہ افطار کی تاریخ سے کوئی دیجیے، کوئی پاخرہ، کوئی ناز یا عرس میں یہ جو خرافاتیں کر رہے ہو، یہ جو غیر شرعی کام کر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بڑو آپ کوئی کرنے کی ضرورت کوئی مدد، اس لیے آپ علاقے میں آپ محلے میں ایک میٹنگ کرو، ایک جلسہ کو پروگرام بناؤ، اور حضور اشرف الصوفیہ دامت العالیہ العالی کو مدعو کرو، معین المشائخ صاحب قبلہ بلاؤ، یا جو باثر ہیں ہم الحمدللہ تمامی علماء کرام انہی کی سرپرستی میں انشاءاللہ شانہ بشانہ کام کریں گے، جہاں اشارہ کریں گے ہم ایک خادم کی حیثیت سے ہوں گے، وہ ہمارے مخدوم اور مطاع ہوں گے، جہاں وہ جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کی اتباع کریں گے، انشاءاللہ ہمیں 100% کامیابی ملے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ میں ضلع نگر کے مرکزی کرنے کے خطیب الامام آپ القدیر برطانوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک کو تشریف لائیں اور وقت کا خیال کریں انشاءاللہ۔ 2-3 دن میں اپنے مذہبے سے آپ کو بلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وقال رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والأولياء وعلى الصالح ولا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الصالحات اتحاد کے فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پروگرام کرتا ہے، میں اپنے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتحاد کی فاؤنڈیشن کو کامیابی عطا فرمائے اور لوگوں کے سب سے دلوں کے رازوں کو جو ہے آئے تک پہنچائے۔ ہر ایک بڑی اچھی بات ہے، ہم سب سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم آپ سب کے ساتھ میں مل کے قدم سے قدم ملا کر کاندھے سے کاندھا ملا کر ہر طرح سے آپ کے ساتھ پوری طرح سے کوشش کریں۔ لیکن حاضر کرام صرف 2 بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ بات تو صرف
بہت سی ہے ہماری قوم میں جو ہے بہت سی خامیاں ہیں، اور کچھ خامیوں کو جو ہے جو زہر سمجھتی ہے وہ پہلے ہمیں بھی اپنے میدان میں ڈال کر سوچنا ہوگا۔ یہ ڈیجے، یہ بازے، یہ خرافات، یہ ساری برائیاں ہیں، اور یہ ساری برائیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں بھی اپنے میدان میں ڈال کر اور اپنے عمل عقیدوں کو درست کر کے پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم تمام علماؤں کے ساتھ میں جو ہے جب تک ہمارے محلے کے لوگ اور کمیٹیاں جو بھی طرح کی انتخابی کمیٹیاں ہیں، کرسچیان ہیں، متولیان ہیں، جب تک دو علماء کرام کا ساتھ نہ دیں گے اس وقت تک جو علماء کرام یا علم مذاہب جو ہے یہ دین کے قائم جو ہے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو بھی متولیان ہیں، تنظیم ہے، انتظام کار ہیں، ان لوگوں کو جو چاہیے کہ اسلام ہم سب سے پہلے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب ہمیں آواز کو دیکھبھال میں مدار کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر جو ایسی چیزیں جو برائیاں جو ہے یہ پھیلتی کیوں جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اگر خدا کا ڈر ہوتا، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ڈر ہوتی تو ہم اپنے گھروں کا ماحول میں اسلامی ماحول بناتے، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی ماحول میں ڈھالتے، اپنے بچوں سے جو ہے محبت بہت کرتے ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں ان سے لا کر دیتے ہیں، اور دینے کے بعد بھی جو ہے ان کی تربیت نہیں کرتے۔ اور تربیت ہی سب سے بڑی بات ہے، اور تربیت ایسی ہونا چاہیے جو اسلام کے دائرے میں رکھ کر۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان کو پہلے آگے رکھیں۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف لیکن ایمان کی دولت ایک طرف۔ ہمیں اپنی زندگی اگر گزارنا ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کر گزارنا ہے، اور ہمارے اندر کی اور چیزیں گزارنا ہے۔ ہم تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے آنے والی نسل کیا ہے، آنے والی نسل ہے، ان کی ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ آج ہمارے بچے جو خرابات کرتے ہیں، ہم بچوں کو جو تربیت دیتے ہیں بالکل غلط طریقے سے تربیت دیتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں اللہ کا خوف پیدا کرو، مسلمان میں گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو، لیکن یہ تربیت جو ہے ہم اور آپ دے دیتے ہیں، اس لیے ہمارے بچے جو نکلتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور آنے والی نسل کو ہمیں جاننا ہے یہ اتحاد سنی اور مشن جو ہے یہ کام کیجیے گا، اور جو برائیاں ہیں عام طریقے سے ملک کر سکتے ہیں، جو ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر جو ہے ان کی اچھی تربیت دی جائے گی، تو ہمارے محلے میں پڑوسیوں میں سب سے ہمارے ائمہ کرام، ہمارے علماء کرام جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتاتے ہیں ان سے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور ہمیں ایک ایسی تنظیم بنانا ہے، ایک ایسی تنظیم بنانا ہے آنے والی جو نسل ہے جو ہے وہ آپ جو ہے بے شرم بے حیا نہ کسی کی عزت ہے، نہ مسجدوں کا احترام ہے، نہ بڑوں کا احترام ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں میں ایسی ڈھنگ سے آتے ہیں جس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اور ایسے میں ٹہلنے کے لیے آئے ہیں، ایسے بےہودہ کپڑے پہن کر آتے ہیں جس سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ یہودی ہے کہ نصارہ ہے، اللہ کے گھر کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں۔ آج کل مومن جو ہے اپنی جسم کے کپڑے پہنا کرتا ہے کہ اسے پہچان بھی نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم کے رحم فرمائے جو اللہ کے گھر میں جائے تو ایسے کپڑے پہن کر جائے تاکہ معلوم ہو اس کا احترام بھی فرما رہے، اللہ کا گھر کا بھی احترام فرما رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، سب سے پہلے آنے والی جو ہماری جب ہے ہمارے یوا ہیں ان کی خامیوں کو دور کریں، ان کے لیے تنظیم بنائیں، کمیٹی بنائیں، اور مہینے کے ہفتے میں ان کو جو ہے ایسی تربیت دے جو اللہ کا خوف پیدا ہو، اور سب سے پہلے ہمیں مسلمان ہے یہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے کہ ساری برائیاں ختم ہیں۔ میرا یہ دوسرا کا کہنا تھا، اس لیے جو ہے جو تربیت کی بیماریوں سے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ خطیب امام مولانا اقبال نقوی صاحب مسجد ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے
آج کی یہ مشورتی میٹنگ آل انڈیا اتحاد فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کے کچھ اہداف و مقاصد ہیں، ہمیں اس پر صرف غور کرنا ہے اور اس پر ایک منصوبہ بنانا ہے جس کے تحت ہم اور آپ، چاہے وہ عوامی سطح پر ہوں یا علماء کے لیول کے ہوں، اس پر کام کرنا ہے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا جو رتبہ منصب ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس حساب سے ہمیں کام کرنا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے برائی کل بھی تھی آج بھی ہے، اور اچھائیاں بھی کل بھی تھی اور آج بھی، برائی کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور اچھائیاں کل بھی کرنے والے تھے اور آج بھی۔ برائیاں کرنے والے کل بھی کرتے تھے، لیکن ایک جماعت ایسی تھی جو ان برائی کرنے والوں کو روکتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ وہ ٹیم ہے کہ برائی کرنے والے بھی ہیں، گناہ کرنے والے بھی ہیں، اور اچھائیاں کرنے والے لوگ انہیں منع کرتے بھی ہیں۔ جماعتیں ایسی ہیں ہمارے سامنے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیکیوں کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن برائیاں ہیں جو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ یہاں پر ایک میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری ساری اچھائیوں کا مرکز جہاں سے ہم دین کی تبلیغ اور دعوت پہنچاتے ہیں وہ ہماری مسجدیں ہیں، مگر آپ اور ہم ایک بات پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ مکرمہ پہنچے، کعبے کی امامت ہونے کے باوجود بھی امام حسین نے وہاں سے تبلیغ نہیں فرمائی، ظلم اور برائی کو روکنے کے لیے عراق کی سرزمین پر پہنچے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے یہاں برائی کیوں نہیں رک رہی ہے؟ امام حسین نے کہا 72 کو لے کر کے پورے زمانے سے اسلام کی بقا کو جو ہے انہوں نے رونق بخشی، مگر ہمارے علاقے میں ہمارے پڑوس میں برائی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ امام حسین نے مکہ چھوڑا تھا، ہم اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ مکرمہ سے زیادہ ہماری مسجد بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تبلیغ کا مؤثر ذریعہ مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، مگر جب تبلیغ باہر عوامی سطح پر پھیلے تو جگہ میں بیٹھ کر کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ کو عوام میں نکل کر کے وہاں آپ کو تبلیغ کرنی پڑے، یہ کرنا پڑے۔ اچھا، اس کے لیے صرف علماء کافی نہیں ہے، اس کے لیے عوام بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے کمیٹیاں بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے مدارس کے ادارے کی ذمہ دار بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے درگاہوں کی ذمہ دار بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے یہ صورتحال بنے گی۔ اور اگر ہم چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر ہم چاہیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں جو خیر امت کا خطاب ملا ہے، سنیے گا دھیان سے، علماء کی توجہ چاہیے، ہمیں جو خیر امت کا خطاب ملا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم نماز اچھی پڑھاتے ہیں، ہمیں جو خیر امت کا خطاب ملا ہے اس لیے نہیں کہ ہماری مسجدیں بھری رہتی ہیں، ہمیں جو خیر امت کا خطاب اس لیے نہیں ملا ہے کہ ہم روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں جو خیر امت کا خطاب ملا ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم زکات ادا کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں خیر امت کا خطاب اللہ نے صرف اس لیے عطا فرمایا ہے کہ آپ برائی سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہو۔ لیکن یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں سارے لوگوں کو اپنا ایک ذاتی مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بات اچھی لگے، میری بات اچھی لگے، قبول کر لیجئے، ورنہ میری بات پر دیوار پر مار دیں۔ میں جہاں تک جانتا ہوں اور میں نے جہاں تک ان 25 سالوں میں تھانے میں رہتے ہوئے علماء اور عوام کو پڑھا ہے، ان کی ذہنیت کو اس سطح پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ علماء عوامی لیول پر تبلیغ کے میدان میں یا کسی بھی میدان میں کام کرنے کے لیے احساس کمتری کا شکار ہے۔ احساس کمتری اس لیے نہیں کہ اللہ نے انہیں منصب عطا فرمایا، احساس کمتری صرف اس لیے ہے کہ یہ جو عوامی سطح پر کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں سماج میں کام کرنے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے، نیکیوں کا حکم دینے کے لیے یا کسی بھی اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں احساس کمتری صرف اس بات کی ہے کہ سارے منصب، ساری ذمہ داریاں عوامی سطح پر لوگوں کے پاس
کہ ہم کام کرنے کے لیے ملت کا درد رکھتے ہیں تو شاید ملت کا درد علماء سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن یہ درد کا احساس کب ہوگا؟ جب منصب ہوگا، ایک اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میرا یہ مشورہ ہے کہ آج انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن اگر یہ ایک تنظیم بنتی ہے ساری کمیٹیوں کا اجتماع کر کے، تو پھر ایک کمیٹی ایسی ہی بننا چاہیے جو تنظیم علماء اہل سنت شیخ خانہ کی طرف سے ہو، اور وہ تنظیم اور یہ تنظیم دونوں مل کر کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے اور کام کرے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات، آخری بات، جہاں قاری شریف صاحب نے اپنی بات رکھی کہ ان کا 10 سالہ تجربہ تھا کہ جو ہے سنیوں کے علاوہ جو اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں شاید وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اتحاد کا نعرہ دیا کبھی نماز کے نام پر، کبھی صوم و صلاۃ کے نام پر، مگر آئیے ہم اور آپ اتحاد کریں، نہ نماز کے نام پر، نہ صلاۃ کے نام پر، نہ ہی موضوع کے نام پر، ہم اتحاد کریں گے نماز سکھانے والے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت کی کا۔ ہمارا اتحاد ان کے نام پر ہونا چاہیے، صوم و صلاۃ کے نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نماز اچھی ہے، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک مر بھی دوں میں شاہ برہا کی عظمت پر خدا کی قسم میرا مکمل ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمارے پروان نگر صاحب مولانا رضوان صاحب سے گزارش ہوا آج جو یہ مجلس مشاورت رکھی گئی ہے، یہ مشاورت کی مجلس بہت اچھی ہے، لیکن آسمانی نظر سے یہ دوبارہ گزارش ہے اس سے یہی کہ یہ مشاورت سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کمیٹی کے عالیہ سنی فاؤنڈیشن کمیٹی کے چند افراد ہر محلے میں جائیں، وہاں پر ایسی مشاورت کی ایک کمیٹی کا انتخاب کریں اور اپنا جو سوچ ہے، جو اسے کی ترقی کے لیے جو باتیں ہیں پوری عوام اور کمیٹی کے افراد کے سامنے یہ پروگرام رکھیں، پھر یہ مشاورت اور یہ کمیٹی ہماری کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پر بھائی علماء کی طرح ہے یا کسی محلے کے 2-4 آدمی اور آئے ہوئے ہیں، اس سے کام نہیں ہونے والا ہے۔ اگر اس کو تقویت دینی ہے اور اس کمیٹی کے تحت اگر کچھ کام کرنا ہے تو ہر محلے میں جائیں، چاہے جمعہ کا روز ہو یا اور کسی دن کا انتخاب کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن جائیں اور چند لمحہ اس کمیٹی کے جو جانکار ہیں، علم والے ہیں، وہ تقریر بھی کریں چند لمحہ، بعد نماز جمعہ بیٹھا دیں 5 منٹ کے لیے، پھر اپنا وہ مشاورت ان کے سامنے رکھیں، اپنا سوال رکھیں، پھر انشاءاللہ یہ کامیابی ہوگی۔ آج ہماری سنیوں میں ایک ہمارے علاقے کے، ہم یو پی کے رہنے والے ہیں، وہاں سے علاقے میں ایک بارات جا رہی تھی، بہت ساری گاڑیاں تھیں، تماشائی لوگ روڈ کے کنارے کھڑے تھے، لیکن اس میں ڈی جے نہیں تھا، سنی ہی کی بارات، اہل سنت اور جماعت کی ہی بارات تھی، لیکن اس میں کچھ نہیں تھا، باجا ڈی جے ڈھول تماشا کچھ نہیں تھا۔ تو دیکھنے والوں نے، بچوں نے کہا کہ یہ تو وہابی کی جماعت، جو بندی کی عبارات، ان میں ڈی جے باجا نہیں ہوتا ہے، تو آج ہماری پہچان ڈی جے باجے سے ہوگی کہ ہاں یہ سنیوں کی بارات جا رہی ہے، اس میں ڈی جے ہے، اس میں ناچ ہے، اس میں باجا ہے، اس میں ڈانس وغیرہ ہے۔ تو اس کے خلاف آپ وہاں پر آ سکے، اپنے ہر محلے میں جائیں اور ایک پروگرام رکھیں، اور میرا مشورہ تو یہ کہ جمعہ کے لوگ آئیں، 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آپ کا خطاب بھی ہوگا، اور عوام اور علماء اور جمع اور بچی کی کمیٹی یا مدرسے کی کمیٹی بھی آپ کا ساتھ دیں، آپ کا تعاون کریں، پھر انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ والصبر۔ طلبہ بھاسکر نگر سے آئے قاری نیاز صاحب سے گزارش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علماء کرام جو اکٹھا ہوئے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو سوچا کہ کیسی تنظیم بنائی جائے جس کو بینر تلے تمام لوگ ملی فلاحی کام کریں، اچھی بات ہے۔
اور جو علماء کرام جو باتیں انہوں نے رکھی ہوئی، میں ہر ایک بار ان کی باتوں پر اتفاق رکھتا ہوں، اور جہاں ضرورت پڑے انشاءاللہ تو فقیر حاضر رہے گا ہر موقع پر، ہر موڑ پر۔ دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس تنظیم کو، اس فاؤنڈیشن کو نظر بد سے بچائے۔ اکثر ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں تنظیمیں بہت ساری بن جاتی ہیں مگر اس کا کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے، لوگ آپسی اختلاف کو سامنے رکھتے ہیں۔ میں دعا کروں گا اور گزارش بھی کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ آپسی اختلاف کو، انتشار کو، ان چیزوں سے دور رکھیں، اور جو باتیں یہاں پر پیش ہو رہی ہیں، جو منصوبات ہیں، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ باتیں بتائی جائیں، کوشش کی جائے ان پر عمل کرنے کی۔ اور دوسرا مولانا عرفان صاحب نے بتایا کہ ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ کوئی بھی تنظیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صرف بند کمروں پر بیٹھ کر کے بند کمروں میں اور مشورہ کرتے رہے۔ کامیابی اس وقت ملے گی، ہم اپنے مقصد میں اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اپنے کمروں سے، اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، اور آپ اسی اختلاف کو بھلا کر کے یہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، یہ عالم ہے، یہ غیر عالم ہے، یہ صرف حافظ بھی ہے، یہ مولوی صاحب ہے، ان تمام باتوں کو بھلانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز جسے بتایا گیا کہ جو خرافات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ناچ گانا ہے، ہلدی مہندی، جانے کتنے رسومات ہیں اسلام میں، اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مسجد کا امام ہو، ذمہ دار ہو، عالم ہو، اگر کوئی خطیب ہو، ناقل ہو، قاضی ہو، وہ انکار کر دے کہ بھائی ہم یہ ایسی شادیوں میں نکاح نہیں کرائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ روڈ پر چلنے والا کوئی بھی مولوی آ کر کے نکاح پڑھا دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آئے ہیں، کوئی بھی پکڑ کے لے آئے، کہیں سے عالم ہے، غیر عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا ہے، وہ آیا اور اس نے نکاح پڑھا دی۔ امام احتجاج کر رہا ہے مگر اس کے احتجاج پر کسی نے دھیان نہیں دیا، وہ احتجاج کر رہا ہے، کرنے میں دوسرا آ کر کے نکاح پڑھا کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے اس کے اوپر بھی ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ تو اس پر بھی ہم لوگوں کو مشورہ کرنا ہے۔ اگر کوئی انکار کر رہا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ فضول کام، یہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، لہٰذا ایسی شادیوں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں ہم نہیں جائیں گے، تو دوسروں کے اوپر بھی یہ رکھا جائے کہ یہ بھی وہاں نہیں جا سکتا، کوئی دوسرا بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی آ کر کے وہ نکاح پڑھا دے۔ ان کو ضرورت محسوس ہو یہاں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی، تبھی تو وہ اس چیز سے باہر آئیں گے، ورنہ وہ بات نہیں آئیں گے۔ تو اس پر بھی آپ لوگوں کو، ہم سب کو غور کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس تنظیم کو، اس فاؤنڈیشن کو نظر بد سے بچائے اور اسے کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاشر مولوی کہاں سے آئے ہیں؟ شافعی مسجد کے خطیب امام سے گزارش کرنا تو بھی اپنے خیالات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل کرم اور اپنے پیارے محبوب آیا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے ہوئے تھے، ہمیں اتحاد سنی اتحاد المسلمین کے اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور جیسا کہ آپ حضرات کو یہاں پر آنے کا مقصد سبھی کو معلوم ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بس اتنا کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں، خرافاتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً بہت سی ساری چیزیں ہیں، تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے ڈی جے وغیرہ، اس کے علاوہ اور
اچھے پروگرام میں بری باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو ہم سب کس لیے جمع ہوئے، ان باتوں کو کس طرح نکال پھینکنا ہے، جس طرح دور سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں اس کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان میں اعلیٰ عزم کر کے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ان کے اس میٹنگ کے اور اس اجلاس کے رضا کے اوپر ہماری رضا ہے اور اس پر ہم خوشی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ کنوائی علامہ مسجد کے خطیب امام آپ بھی ان سے گزارش کرنا ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روتی ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب ظلم ہے یا مشق خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دینے لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی کوفی خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی، آج ہمارے محلے کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ شادی ہوگی تو اس میں ڈی جے بجانا ضروری ہے اور گانا بجانا ورنہ شادی مکمل ہی نہیں ہوتی، اور پرسوں کا بھی یہی ماحول ہو چکا ہے کہ جو بچے ہیں، نوجوان بچے اور ایسے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جنہیں نہ شرائط پتہ ہے نہ فرائض پتہ ہے، ویسے لوگ ڈھول اور باجوں کی محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور امام کا کچھ اس میں رول نہیں ہوتا، اور امام اگر کھڑا ہو اس کا رد بھی کرتے تو اس کی باتیں نہیں سنی جاتی ہے۔ اور نکاح کا بھی یہی ماحول کئی دنوں سے چلا رہا ہے کہ شادیوں میں جو ہے ڈی جے بجایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک امام نکاح پڑھاتے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر نکاح نہ پڑھایا جائے تو محلے کے ٹرسٹیوں کی طرف سے یا گاؤں والوں کی طرف سے یہ ایکشن دیا جاتا ہے کہ آج تک ہمارے سارے اماموں نے جو ہے نکاح پڑھایا ہے، اور ابھی تک تو یہ امام صاحب نکاح پڑھاتے آ رہے تھے، لیکن ابھی اچانک کیا ہو گیا کہ نکاح پڑھانے کے لیے ہمیں منع کر رہے ہیں۔ اسی لیے کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹ کو سامنے رکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہماری بات کو مانیں۔ جیسے کہ پہلگام میں بھی ناحق لوگوں کو قتل کیا گیا، لیکن اس کا الزام مسلمانوں کو دیا گیا کہ مسلمانوں نے اسے قتل کیا ہے۔ لوگ ڈھول باجے بجاتے ہیں، جاہل لوگ، اس کا بھی الزام عوام الناس امام کو دیتی ہے، لیکن یاد رکھو مسلمان ہوگا جو داڑھی رکھ لے اور ٹوپی پہن لے یا صافہ اپنے سر پہ سجا لے یا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے والا اور پگڑی پہننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کو مانے اور ان کے حکم پر عمل کرے۔ اسی لیے مسجد کے ٹرسٹیان اور صدروں سے اور متولیوں سے یہی گزارش ہے کہ امام کو اس چیز میں سپورٹ کریں تاکہ امام اس چیز کا کھول کر کے رد کر پائے۔ اس لیے میں شاہد نے کہا ہے کہ میں ادھر کی جو بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنا سے درد دے تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو میرا آپ سے یہی رائے مشورہ ہے کہ ان مسلمانوں کے جو حالات ہے کہ مسلمان ہر جگہ ذریعہ اور ہو رہا ہے، ان حالات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور بتایا جائے کہ ایسے حالات میں کہ آپ شادیوں میں اور رسوں میں ڈی جے بجانا گوارا کریں گے، جس طرح کے فلسطین میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی جے اور اس میں ڈی جے اور شادیوں میں گانے بجانے کا رد کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت سارے کچھ کام چلے بھی گئے ہیں۔ اس میٹنگ کا جو مین ایجنڈا تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی شادیوں میں ڈی جے وغیرہ سندل میں اور جلوس وغیرہ میں، تو آپ سب اس ایجنڈے سے متفق ہیں تاکہ کم سے کم کیونکہ لوگ ایسا ایسا کام ہوتے جا رہے ہیں اور بات جو ہے بہت ہو جائے، تو آپ باہر اٹھا لیں کہ ہم اس ایجنڈے سے متفق ہیں اور آپ سب مل کر ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مل آگے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سے اتحاد کمیٹی کی طرف سے آپ کو میسج پہنچ جائے گا، لیکن ابھی آپ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس میں مل کر کے ہم سب کو مل کر کے اس کا کام کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ مولانا انصار صاحب، السلام علیکم۔
اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عروج پر ہیں، خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر، برتھڈے کے موقع پر جو غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف ہم تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ہی حضرات، چاہے وہ علماء ہوں، ائمہ ہوں، کرسچیان ہوں، عوام میں دین کی پکڑ اس لیے وہ تمام سے گزارش ہے کہ اس کمیٹی کا جو منشور ہے، اس کے اغراض و مقاصد ہیں جو اکثر بیان کیے جا چکے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم سختی سے عمل کریں گے اور اس کے لیے جو بھی ممکن کوشش ہوگی ہم اس کا تعاون کریں گے۔ اور شادی بیاہ میں جہاں پر اس طرح سے حرکتیں ہوں گی، علماء، ائمہ، عوام تمام اس نکاح کا بھی بائیکاٹ کریں گے، شادی کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ غیر مقلدوں جو وزنوں کے لیے نکاح کے مسئلے اکثر پیش لائے جاتے ہیں، کہیں کمیٹیاں انوالو ہو جاتی ہیں، کہیں کسی کی پکڑ ہوتی ہے، کوئی سیاسی مضبوط ہوتا ہے، کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے تو اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے اور کمیٹیوں سے کہتے کہ ہمارے امام کو اپنے امام کو کہیے کہ یہ اس کا نکاح پڑھائے۔ تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، شریعت میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جو شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے وہی بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی وہ کسی کی بات کو نظر انداز کریں اور کہیں شریعت پہلے ہے، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے کام کرے گا، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے تفصیل کو کروں گا۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمیٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے کامیاب کریں۔ آپ بھی دیکھان شفیق آپ سے گزارش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن کا سنی مندر درگاہ ہال میں جو ایجنڈا ہے اس مقصد کے لیے بلایا گیا کہ نکاح میں ہونے والی جو خرافات ہیں، جو لوگ شادی سے پہلے ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں، مکمل طور پر یہاں فیصلہ ہو کہ کوئی بھی امام اس کا نکاح نہیں کرائے گا۔ لوگ ایسا کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے تو دوسرا پڑھا دیں گے۔ میں ملک میں رہتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، 21 سال ہو گیا۔ ایک شادی میں لوگ بہت ناچ رہے تھے اور میں وہاں گیا، واپس چلا گیا مسجد، میں نے کہا ناچ لینا زمانہ میرے پاس۔ میں نے ان کو 1 گھنٹہ بٹھا کے رکھا، توبہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد پھر میں نے جا کر کے نکالا۔ اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ملک میں آ کر کے کوئی نکاح پڑھا کر کے چلے۔ جب ہم نے فیصلہ کر دیا پھر دوسرا امام آئے گا تو اس کا دوسرا اسٹیپ لیا جائے گا۔ راپوڑی میں بھی ہوا، آج جو میٹنگ بلائی گئی اسے راپوڑی میں بھی یہ حرکت کی گئی اور علماء نے متبادل فیصلہ کیا کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا، تو جن لوگوں نے حرکت کی تھی انہوں نے توبہ کیا اور پھر اس کے بعد جا کر کے اس کا نکاح ہوا۔ تو ایجنڈا یہی ہے کہ جو بھی شادی میں پیچھے ہو جاتا ہے، ناشتہ وغیرہ نجواتا ہے، جھگڑوں نجواتا ہے، مکمل طور پر یہاں مستقل فیصلہ ہوگا، ایسے نکاح کا مکمل بائیکاٹ ہوگا اور جتنے امام آئے ہیں ٹرسٹیان ان کا فیصلہ ہوگا، ان کا نکاح نہیں پڑھائے گا۔ تعین ہے، تعین تو ہے، تعین تو ہم اپنے اسٹیٹ میں ہی نہیں کر چکے ہیں، یہاں قرارداد منظور کرنا اور سائن لینا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی وہ امام بڑھاتا ہے یا باہر سے آ کر کے تو اس میں کیا ایکشن لینا، اس کو پورا فیصلہ دیا جائے گا، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے خرافات کا مسئلہ ہو، چاہے کسی چیز کا بھی مسئلہ ہو۔ انشاءاللہ بحیثیت امام، ویسے میں ضرور میں بات کرتا ہوں لیکن بحیثیت امام بھی میں اس کی تعین کرتا ہوں اور بیدار مطلوب مشرف تھانے کے صدر ہونے کے ناطے بھی میں اس کی تعین کرتا ہوں کہ ایسی خرافات جو جاری ہوئی ہوتی ہے اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ٹرسٹ کی طرف سے جس کو بولنا ہے کھڑے ہو جائیں. سے بھی اگر کسی کو مشورہ دینا ہے ضروری تو وہ مشورہ دے سکتے ہیں. تمام مہینے مساجد کے رہنمائیان یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جو غربت کی طرف آئے کی برتن یارو, سب جو غربت کی طرف آئے کی برتن یارو, کئی رنگوں میں بتو گے تو بکھر جاؤ گے. اور انڈیا فاؤنڈیشن کے قیام ہوا, الحمدللہ بہت میں مبارکباد دیتا ہوں اس کو قائم کرنے کے لیے جو لوگوں نے محنت کی. اور آج یہاں پہ جو بھی پروگرام ہو گیا جو باتیں ہو گئی, الحمدللہ اپنی کوشش جاری رہے گی. جو یہ ناجائز کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہماری کمیٹی کو ساتھ دے گی. پورے لاہوری کے عوام کو بھی اپنے کو گھر گھر جا کے ان کو کہنا یہ معاملے کے لیے خالی ایسی میٹنگ رہے نہیں, ہمارے ساتھ میں آپ لوگ کریے اور پورے اپنے ایریا میں جا کے ان لوگوں کے گھر گھر جا کے نہیں بتا دیں. انور جیون صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کرنا. السلام علیکم. لوگوں نے جو کہا کہ امام صاحب کرنے کے تھوڑا میں کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ عوام کو سوال آئے, عوام کو جانیں گے اور عوام چاہتی ہے اس کی محفل بہت سامنے ہے وہ کہہ رہی ہو کوئی بھی امام یا کوئی بھی ہو سامنے جاؤ کبھی سارا سمجھ جاؤ ایسا سب انتظام نہیں کتنی خوشی کرو. میرے بھائی سے گزارش کروں گا. السلام علیکم معافی کروں گا. میں علماء کرام سے ایک مشورہ چاہتا ہوں کہ کسی شادی میں اور تاثیر جاتے اور ذرا بھجیں گے سب ہم مینا نہیں پڑھائیں طے کر لیے اور تذکیہ اس کو تاکہ کوئی نہیں. لیکن جو کورس اور سنتر وغیرہ میں جو نتیجے والے بچتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ نکاح کے لیے تو ہمارے پاس ان کی نفس ہے مشین ہے, باقی اس کو مان جائیں گے کہ بھائی نکاح پڑھنا ہے. لیکن جو کورس ہے سنتر ہے جو دوسرے وفات ہوتی ہے اس میں اس سے ہم کیسے بنائیں گے, وہ کیسے روکیں گے, یہ میں آپ لوگوں سے رائے چاہتے ہیں. السلام علیکم. مسافر جو سوال کے مسافر جو علماء کرام سے مرتبہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے نا ابھی کچھ جیسے کہ مسافر نے بات کی تو اس کے اوپر بھی مطلب میں کام کیے جا رہا ہے اور لوگوں نے جان کی ایسے اس کے موقع پر جہاں پر ایسی پڑھا چل رہی ہے ہم نے دیکھا ہے نام سرکار کا ٹرسٹی مجاور کوئی اس کے خدمت میں لیے سر چلا یہ تو وہ ڈالے بچے ہیں جو اپنے جوانی کے اندر کیا کہتے ہیں ویسے غلط کام کرتے ہیں اور اس کا ہم نے دیکھا کہ اس کا اثر بھی پازیٹو ملا. میں میرے علاقے میں معلوموں سے جوان وغیرہ اپنی بات کو پتا ہے اس کے میرے پاس میں نوٹنگ بھی ہے جو 13 لوگوں نے جو اپنی بات کو رکھی ہے میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوں. اس کے علاوہ ایک عوام کی طرف سے میں ایک بات ہو جاتا ہوں میں یہاں پر علماء کرام بھی ہیں مسجد اخلاق بھی ہیں کہ جیسے کہ بات آئی ہے کہ امام صاحب بھرپور طریقے سے نکاح کا بائیکاٹ کریں گے. بھائی عوام کیا کرتی ہے نہیں کرتی ہے جیسے ہمیں کیا بولا گیا مطلب نہیں بٹ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. ٹرسٹیوں سے ہماری یہ اپیل ہے اور ٹرسٹیوں سے ہماری یہ گزارش ہے امام صاحب کے ساتھ میں بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کے ساتھ میں کھڑے ہوں اور محلے کے اندر جب کبھی نکاح کی بات آتی ہے تو اس ٹرسٹی کو ضرور افسوس ہوتا ہے. تو ٹرسٹی بھی جو ہے وہ اپنی بات کو بڑی کلوزلی ان کے ساتھ رکھے کہ ایسا کچھ کام ہوا تو امام صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے. اور ابھی ایک پریکٹس میں ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جمعہ کے دن نکاح ہوتا ہے اتوار کے دن بڑی بات جمعہ تک سارے معاملات صحیح تھے امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا. اب سنیچر اتوار کے بیچ میں جو ہے بڑی خلافات ہوئی ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ آرکیسٹرا آرگنائز ہو گیا. تو اب تو امام صاحب کی سچویشن ہاتھ سے باہر چل گئی. امام صاحب نکاح پڑھا چکے آرکیسٹرا ہو گیا ولیمہ خان سچویشن میں ٹرسٹیوں کا یہ ابھی یہاں پر ٹرسٹی افراد کا مین رول ان 10 افراد جو ہے وہ ایسی ایک ہمارا ریزولوشن ہے اس کے اوپر آپ کو دکھائی کریے کہ ایسی سچویشن کے اندر ٹرسٹی افراد جو ان کے نکاح کی کاپی کو ہولڈ کر لیں
فوراً نکاح کی کاپی جو ہے میراث کے معاملے خارج نہ دے، اس کو ہولڈ کر دے، 5-7 دن کے بعد میں جو ہے وہ یاد رکھیے ہمارا نکاح نامہ آج بھی اہمیت رکھتا ہے. آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن بنانے کے لیے جائیں تو آپ اگر طالب ہیں تو آپ کو نکاح کی کاپی پوچھی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو بعد میں ایفیڈیوٹ کرا کر نکاح نامہ امپورٹنٹ ہے. تو ٹرسٹی حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ نکاح کا رجسٹر دینے سے پہلے آپ جو ہے وہ اس چیز کو چیک اینڈ ویریفائی کر لیں، اس کے بعد میں آگے بڑھیں. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے الحمدللہ صاحب اور میرا سنی اتحاد فاؤنڈیشن تھانہ اس کی میٹنگ جو ہے وہ اپنے ایجنڈاز کو کلیئر کرتے ہوئے اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے. میں السلام علیکم. میں شفیق بھائی کا بھائی ہوں چھوٹا. میری اور لڑکا 10 منٹ کھیل لیتا ہوں. پیپر وغیرہ کسی جاتے ہوئے پیچھے کئی سال بعد نکاح میں ہونے والی مرابط ڈیجے وغیرہ یہ سب کے بارے میں آپ سب نے بہت اچھے سے بتایا ہے. پر اس میں جو ناجائز بہت چیزیں ہو رہی ہے، جیسا دہیج کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کسی نے نہیں بولا. وہ بھی ایک بہت ڈینجر چیز ہے، بہت پریشر بنانے والی چیز ہے جو لڑکی کے باپ کے اوپر بنایا جاتا ہے. اس کے اندر باقاعدہ بائک کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے کہ بائک تو ان کا ہوگا، ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، بہت کچھ ہے. اس کے اوپر کسی بھی علماء کرام نے بیان نہیں دیا، تو اس کے لیے تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے بہت بہتر ہوتا ہے. کیونکہ کوئی کسی نے اس بات نہیں، کیونکہ یہ بھی نکاح جتنا بہت ڈینجرس ہے، کسی نے تو اس سے بھی نہیں ہو رہے کسی کے لیے اس کے اس طرح. تو آپ نے اس کے اوپر بھی بڑا روشنی ڈالی تو زیادہ بیٹر لگے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی امام صاحب کا ساتھ دینے کے لیے لیکن ابھی ہمارے عامر اسرائیل صاحب نے کہا ہے کہ جو ہال والے لوگ ہیں، چاہے وہ یہاں کا ہال والے ہوں چاہے نوشاد کا صحیح جب جو سنی اتحاد سے جڑے ہوئے ہیں کم سے کم وہ بھی اس پر کارروائی کریں کہ اگر کوئی شادی آتی ہے تو وہ کنڈیشن رکھے کہ اس طرح کا آپ کو اس میں ڈیجے وغیرہ نہیں بدلنا چاہیے تو اس سے بھی فرق پڑے گا. تو کم سے کم ہال والے جو ہے وہ بھی اگر کوئی ڈیسیزن لیں گے تو اس کا ایک اچھا فرق پڑے گا. اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور جو بھائی صاحب نے کہا یہ بھی بہت اہم جو ہے توجہ کرتا ہے. ایجنڈا جو پورے یہ چیز ایجنڈے میں شامل نہیں تھی، اس لیے اس بات کو اس نے لیا ڈیجے کے پہلے شروع ہونے والی چیز ہے. یہ چیز ڈیجے کے پہلے انشاءاللہ اگلے ایجنڈے میں اس کو شامل کریں گے. ایجنڈا تھا اس لیے اس پر گفتگو ہوئی. مینوفیکچر کر دو کیا ہوتا ہے، ایجنڈے میں تھا نہیں اور معاملہ بھی بہت بڑھتے چلے. ہر کوئی جی الحمدللہ آپ کا جو پوائنٹ آف بالکل صحیح تھا، مگر آج ہم لوگ بہت ایجنڈا کو اسٹارٹ ہو کر کے ہم بات کر رہے تھے. آج کا ایجنڈا ہمارا یہ تھا امام حضرات کا ایسے نکاح کے اندر کیا اسٹینڈ ہے جو بائیکاٹ کا ہے اور ٹرسٹی حضرات اس نے ایک عامر طریقے سے ان کے پیچھے پر ہے. یہ آج کا ایجنڈا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ دہیج وغیرہ یہ ساری چیزیں انڈیویجل فیکٹرز ہیں مگر وہ ہمارے ایجنڈا میں شامل نہیں ہے. اس کے لیے اس کو جو انڈر کروائی الحمدللہ ہمارے علماء نے بہت ساری جو رکھتے ہیں جو ساری چیزوں کے اوپر کی نظر ہے اور آج کے ہمارے ایجنڈا کو شامل نہیں. کل میں میٹنگ کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ آئے ہوئے مسعودی کا جو ایک بارات آئی تھی اس کو روکنے کے لیے میری مدد کیے تھے زہیر بھائی، سلیم بھائی، ابرار بھائی اور حاجی ظہیر صاحب نے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو نکاح پڑھانے کے لیے آئے تھے محمد علی صاحب. تو ان لوگوں کو بھی میرے سلیم بھائی ان کو میرے قبلہ کے پاس نکاح کے ساتھ تھے اور بارات کو روکنے کے لیے روک دیے تھے. تو یہ جو ہم لوگوں نے اس دن کیے تھے ہم لوگوں نے سب نے مل کے کیے تھے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا پڑے. اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اس طریقے سے مجھے امام صاحب محمد علی صاحب سے بھیجا آ گئے. اب نکاح بنائے کوئی امام بھیج اس کے بعد سارے لوگوں کو مولانا محمد علی صاحب کا فون کر کے بول دیا گیا کہ کوئی نکاح پڑھائی نہیں پڑتا. اب اتنا سب ہونے کے بعد میں وہ لوگ آئے وہ لوگوں نے معافی کرا دی اور اس کے بعد وہ نکاح پڑھایا گیا. میری یہ رائے ہے کہ ایک کام کیا جائے کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے ادھر ایک ملین لگی ہوئی اس طریقے سے ایک ریلی نکالے اور اپنی والوں کو فی الحال اطلاع دی جائے کہ بھائی یہ اس طریقے سے ابھی ہم نے یہ چیز کو پاس کیا ہے. کیونکہ ہم لوگ ابھی اس چیز کو ہال میں نہیں کریں گے یا ہم لوگ اگر اس کو ورک کے اوپر ڈال دیں گے تو اس سے اثر پڑے گا نہیں.
کتنے امام ہے یہ سب لوگ مل کے ایک ریلی نکالنا چاہیے اور جس کے ہینڈل بنے سب کے گھر گھر جائیں کہ یہ جو ہے آج کے بعد یہ کسی طرح ہمارا فائنل ہوا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ سارے امام سارے ٹرسٹی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. اللہ حافظ. یہ ایک میرا نافذ مشورہ ہے اور وہ یہ شادی کا تعلق رہتا ہے تو حال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. شادی جب ہوتی ہے تو ٹرسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, جماعت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے جس ایجنڈے پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ہے ڈی جے, جو ڈی جے درگاہوں پر بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کہ ایسا فارم تیار کیا جاتا ہے. اس فارم کے تحت یعنی اگر ہال والے کے پاس آئے تو ہال والا بھی اسے دے دے اور اس کے وداؤٹ کا شہید اور یہ لگائے گا. اگر آپ کریں تو ہمارے کو کیوں نہیں کریں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز اگر مسجد کے پاس آتے ہیں مسجد والے کہتے ہیں اگر آپ شادی میں اگر آپ ڈھول بجائیں گے تو ہم آپ کا نکاح نامہ نہیں دیں گے, اپنے بات کو نہیں دے گا. یہ تیسری چیز. دوسری چیز اور تیسری چیز درگاہ میں بھی اگر یہ چیز ہو رہی ہے سرکل کے نام پر ہو رہا ہے تو درگاہ والے کی جو سرکل نکالتے ہیں چاہے تو مسلمان سے کوئی برکت کسی بھی نہ ہو وہ آ کر کے پہلے درگاہ کے ٹرسٹیان سے مشورہ لیتے ہیں, اجازت لے کے بھائی ہم بھی سرکل نکالنا چاہتے ہیں, سارا کوئی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ایسا ہو کہ اگر طرف سے اجازت مانگے تو اگر ان کو قانون کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بھائی یہ شرائط پر اگر آپ جانیے ورنہ اگر آپ ڈھول پیسے کے بعد آگے تو آپ کا اندر درگاہ سے پیش دنیا پڑے گا. یہ اچھی لوگوں کو لکھنا ہو اور میٹنگ کے بعد میں یہ اللہ سے ملی ہے ایک ریزولوشن کی کاپی جو ہے مسجد کے ٹرسٹی حضرات کو دی جائے گی. اس میں کیا ایڈ کرنا ہے کیا ڈیلیٹ کرنا ہے یہ مسجد کے ٹرسٹی حضرات کا اختیار ہوگا. اگر وہاں پر کے امام صاحب کو اپنے کانفیڈنس میں لے کر کے وہ ایسی شرائط بنا دیں گے جس طریقے سے تراویح کی دعا لگاتے ہیں ویسے ہم مسجد میں لگائیں گے پھر اپنے اندر اس کے ایجنڈے میں مطلب نیکسٹ اس کے ایجنڈے میں نہیں رکھتے. تو یہاں پر جو ہے وہ میٹنگ کے انتظام کرتے ہیں. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں گلی بابا ٹرسٹ کا کہ انہوں نے جو ہے ماحول کو اویلیبل کیا الحمدللہ, اور ہمارے میڈیا حضرات کو اور آج تک تمام ہمارے سر کے کار ہمارے امام حضرات علماء کرام اور ٹرسٹیان جنہوں نے درگاہ کے ٹرسٹیان جنہوں نے اس محفل کو کامیاب کیا, انہوں نے یہاں پر کام کیا اور آپ سے امید بھی کرتے ہیں. میری کبھی ایک بات سے پوری طریقے السلام علیکم تمام امام اور تذکرہ ہوا تمام. اس کے لیے میں مختلف ایک بات ہوتا ہوں. ہماری قوم کیا قوم کیا ہے اس کے مطلب کہ ہم کو نہیں کرتے ہیں میں اپنے وقت کے حالات کا تقاضا ہوں. لوگوں کے ماحول سے ملتا ہے خلاف میرا لوگوں میں لوگ کے سردار کا لیکن ہم اس کے نمبر پر یہ تو ہے ہماری پہچان. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چل رہا ہے معاشرے میں اس کے تعلق سے شیئر کروں گا کہ مقصد کی سیاست نہ ہماری نہ تمہاری تبلیغ کرو گے تو کوئی کرنا ہے. اور ایک چھوٹا سا مشورہ جو کوئی سب بات ہوئی اس کو تبلیغ کرنے کے لیے اس کو عمل پیدا کرنے کے لیے صرف ایک بات ہے جو ہم روز مرہ کی نماز پڑھتے ہیں ہم اس کو عید کی نماز کی نماز جیسے روز مرہ کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں دیکھتے ہیں اور عید کی نماز میں. اگر ہم روز مرہ کی نماز کو عید کی نماز بناتے ہیں تو تمام برائیاں اپنے آپ ختم ہو جائے گی, حکومت کو پریشان ہو جائے گی اتنے لوگوں کو کور کرنے کے لیے. السلام علیکم. جی نارملی بھی ہوتے ہیں سبھی لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک آخری بات آپ سے اپیل کریں گے ان شاء اللہ جب کبھی آل انڈیا اسکول کے امتحان کا پیغام آپ پہنچے آپ اپنا ہمارے پاس بہت سارے جیلے کے حد تک اس کے آگے ہمارے پاس کا معاملہ چاہے وہ گورنمنٹ سے بات کرنے کا ہو یا ہمارے بچوں کو بدلنا اس کے ڈپارٹمنٹ آف پولیس سے بات کرنے کا کرنا ہے. ہماری بات
تو کبھی تھوڑی بات میں ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں آپ کو، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے ایک بات ہوتی دل میں کہ ہم لوگ ٹرسٹی لوگ یا دوسرے سوشل ورکر لوگ ایک چیز سے وہ بولی کریں گے ہم لوگ اس میں علماء کا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس میں اجتماعی بنائی گئی جمعے کا بیان میرا ماننا ایسا تھا کہ بھیا جو جمعہ میں جو امام بیان کرتے اس ناز امام میں 5 منٹ کا یہ سبجیکٹ رکھے اس کو اس طرح سے ماحول بناتے ہیں اس لیے لہر بنا دے گی تو پھر بار بار شاید میٹنگ لینے کی ضرورت نہ پڑے. اگر امام اگر سختی سے اس میں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے 10 کے لیے آسمان کے ہیں ان کو بھی سرنڈر ہونا پڑے گا. تو اس طرح سے پورے کے خلاف معاملہ جو اماموں کے ہاتھ میں ان کی جوابداری ہے ان کی جوابداری یہ ہے اس کی کیونکہ یہ ایسی میٹنگ بار بار ہونا نہیں ہونا پتہ نہیں اب کب ہوتی ہے لیکن سپریم کا فاؤنڈیشن کا کام چلتے رہے گا اپنے طور پر. اس کے بعد میں جلوس اور بہت ساری چیزوں پر ڈھیلے ہوئے تو اس ہی معاملہ چلے گا. لیکن آگے اگر جانے کی خلافت کی بات ہے تو اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ بھیا اس میں میرا معاملہ امام کا ہے اور امام کے اوپر کوئی یاد کرتی ہے اس کے پیچھے درجی اور باقی سوچے اور کرے رہیں گے یہ بات کریں گے تقریر کے ذریعے ساری بات سمجھ میں آتی تو آپ نے شاید اپنے بچپن سے سنا ہوگا کہانی خوش رکھی لیکن آپ عمل نہیں کرتے تو صرف مائی تقریر کرتے ہم بولتے ہیں ہم ائمہ اگر بولتے ہیں مائی لیکن جس کو ہدایت ملی تو اسی ہدایت ملی نا سارا معاملہ امام پہ. اور ایک بات ضروری کہنا چاہوں گا اسپیشلی ٹرسٹی حضرات سے قانون اپنے جیسے اپنے اپنے مسجدوں کے قانون آپ نے لگائے نا بورڈ پر اس میں یہ قانون بورڈ پہ دکھا دیجیے ورنہ کل کے عوام اٹھ کے اس پہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے اپنا قانون کہاں بتایا ہے. پہلے قانون بتائیے ورنہ امام کے منع کرنے پہ امام اس بندے کا دشمن بن گئے پھر وہ آج نہیں کرتے کہیں نہ کہیں سے راؤنڈ ہوگا امام کو کسی غلطی میں پکڑے گا وہ لانے ٹرسٹیوں کے سامنے رکھے گا امام صاحب اپنے کا سلیمہ کا مدد اللہ خداؤں کے قریب محبت کے محبت کے طریقے پر حاضر میں خداؤں کے قریب محبت کو کامیابی عطا فرما کامیابی عطا فرما یہ بیٹے گھوم کر تجھے بائی سے رحمت بائی سے بسات بائی سے ملا عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے کربلا کربلا کے واسطے کام ہو رہی تھی تم کو جو لازم کرے اس کی دھون آنے رضا کو پھر اللہ آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.